بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین، جب ہم اپنے انوائرمنٹ میں، اپنی آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں اپنے رویوں کے اوپر بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے کو ہم طوالت اختیار کر رہے ہیں اور طوالت دیتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رویہ ہی ہمارے اعمال کی وجہ بنتا ہے، اور اسی رویے کے باعث ہی ہم اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اپنا جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اور اس کی سوسائٹی اور معاشرے کی اپ برنگنگ کے اوپر، اپ گروتھ کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ انہی رویوں سے ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع جس کو آج ہم گفتگو کا سلسلہ بنائیں گے، اور اس گفتگو کے سلسلے میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہوں گے، ینگ انٹرپرینیور ہیں، شی از فاؤنڈر آف اپیکس، اس کے علاوہ ہیڈ آف HR اینڈ آپریشنز ہیں سینرجیز جو IT فارم ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ سدرا افسر۔ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے ملک میں جو آرگنائزیشن، خاص طور پر جو ہماری کمپنیز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، وہاں پر موجود ہمارے لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور ایز این HR پروفیشنل، کیونکہ HR پروفیشنلز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہیومن سائیکالوجی کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے، ہیومن بیہیویئر کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، آرگنائزیشنل بیہیویئر کے اوپر کام کرتے ہیں، آرگنائزیشنل کلچر کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اس کلچر کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چینج سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، آرگنائزیشن کلچر کیسا ہوتا ہے، آرگنائزیشن کے اندر کیا کیا معاملات اور کیا کیا رویے ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ تمام چیزیں ہم آج اپنی گفتگو کا سلسلہ بنائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا اس پروگرام کو، اور ہم اپنے پروگرام میں آج اپنی جو گیسٹ ہیں ہماری، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سدرا۔ وعلیکم السلام۔ سدرا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اتنی ساری چیزیں ہیں آپ سے ہمیں ڈسکس کرنی ہے، تو بلا حیل و حجت ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے چھوٹا سی تمہید کہی آپ کے سامنے کہ ہمارے ہاں جو کمپنیز ہیں، یہاں پر لوگوں کے مختلف رویے، خاص طور پر HR کو گریوینس کے طور پر ڈیل کرنا پڑتے ہیں، ایکول اپورچونٹی کی بات ہو ریکروٹمنٹ میں، اس کے علاوہ وہاں پہ آرگنائزیشن کی پالیٹکس کی بات ہو، آرگنائزیشن کے کلچر کی بات ہو، تو تمام کی تمام چیزیں وہ کہتے ہیں کہ HR کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ HR نیڈس ٹو ڈیولپ دی SOPs، HR کو پالیسیز ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور HR کو ہی تمام کے تمام جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے ان چیزوں کے اوپر؟ بالکل ایسا ہی ہے سلمان، پہلے تو تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس شو میں اور مجھے موقع دیا کہ میں HR کے حوالے سے کچھ ڈسکس کروں۔ ایسا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ کسی بھی آرگنائزیشن کا بیک بون کہلاتا ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ ساری پالیسیز، سارے آپریشنس، اکاؤنٹس، یہ ساری چیزیں کہاں سے چل رہی ہوتی ہیں؟ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ وہ لوگ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، پالیسی اینڈ پروسیجرس کر رہے ہوتے ہیں، بیہیویئرس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کلچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ساری چیزوں پہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ملٹیپل لوگ جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل مائنڈس جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، جینڈرز کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، جو آج کے لیے ایج کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ بڑی اب جو ہے نا ڈفرینٹ ملٹیپل کلچر جو ہے، آپ اگر کراچی کی بات کریں، کراچی میں بہت ملٹیپل کلچر کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز وہ بولتے ہیں، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، کراس کلچرل، بالکل ایسا ہی ہے۔ سو اس میں پرابلمس آتی ہیں، اس کے کلچر سیٹ کرنا بھی پرابلم ہوتی ہے، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا بھی پرابلم ہوتی ہے، ڈسکریمنیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، امپلائز میں کلیشز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہینڈل کرنا اٹس اے بگ ٹاسک فار اینی HR پرسن۔ سو الحمدللہ 7 سال میں نے ہیومن ریسورس کو دے دیا، اور الحمدللہ اب تو جیسے عادت ہو گئی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، لیٹس سی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ملٹی نیشنلز کا کلچر ہم آبزرو کریں تو بہت سازگار نظر آتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پر جو نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہاں کا کلچر اتنا سازگار کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم کمپیئر کر سکیں، کیا ریسورس کی کمی ہے یا مائنڈ سیٹ کی کمی ہے؟ مائنڈ سیٹ کی کمی ہے، مائنڈ سیٹ کی کمی ہے۔ دیکھیں، بڑا فرق ہوتا ہے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں یا
वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पार्टनर्स, और एक सिटी ऑर्गेनाइजेशन है. सिटी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एम्प्लॉयज को टफ टाइम देती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स जो है वो एम्प्लॉयज के लेबर होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक प्रॉपर एक चेन होती है, उनके प्लान्स होते हैं, वो अपने प्लान्स को फॉलो करें. तो सिटी ऑर्गेनाइजेशन में से नहीं होता. सिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेठ ने कहा है, जो बॉस ने कहा है, और उनको पता है नहीं पता है, उनकी प्लानिंग है या नहीं है, एम्प्लॉयज को वो फॉलो करनी पड़ती है. लेकिन मल्टीनेशनल से नहीं होता. उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके जो है आप कंसल्टेंट्स होते हैं, जो वहाँ के जो उनके भी ओनर्स होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजंस लिए जाते हैं, और फिर उस तरह से वो कल्चर चल रहा होता है. मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, और एक डिसीजन पर जो है जिसपे सब आमदा होते हैं वो डिसीजन लिया, कंसेंसस डेवलप. बिल्कुल. लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली. अच्छा, मैं आपकी इस बात को अगर मैं थोड़ा सा मजीद आपसे एक्सप्लोर करना चाहूँ, आप क्योंकि माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या समझती हैं? आपने माइंडसेट की बात की. अगर हम मल्टीनेशनल्स की बात करें तो वहाँ पर भी एक इंसान हमारे जैसा ही बैठा हुआ है, और हमारे जैसे ही किसी इंस्टीट्यूट से उसने MBA या मतलब बड़ी डिग्री कोई ली है, SCM में हो या मार्केटिंग में हो या IT में हो, वो इसी तरीके की यूनिवर्सिटी से निकल कर जाता है. स्टार्ट वो करता है फ्रॉम द वेरी बेस, किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करता है, फिर वो ऊपर की तरफ चलते चलते मल्टीनेशनल में चला जाता है. सेम इसी तरीके से आपका जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर भी यही कल्चर डेवलप हो रहा होता है. बट लोग तो वही होते हैं, यूनिवर्सिटी से ही निकल कर आते हैं. तो आप क्या समझती हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर इसके ऊपर एडुकेट कीजिए, क्योंकि नाज़रीन इस चीज़ को देख रहे हैं. क्या यूनिवर्सिटीज़ से निकलने वाला जो बच्चा है, अगर वो किसी छोटी यूनिवर्सिटी से या लोकल यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहा है, यहाँ पे 2-4 ही जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाई लेवल की वो देते हैं, बाकी तो ठीक है, सबकी फीसिस भी हैं, सब फीस. क्या वहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं फ्लॉ है, या एम्प्लॉय जो ग्रेजुएट निकल के बाहर आ जाता है उसके साथ प्रॉब्लम है? आपसे का माइंडसेट है. अब देखें, स्टूडेंट है, वो अपनी एजुकेशन के लिए, उस डिग्री के लिए, पर्टिकुलर डिग्री के लिए जा रहे हैं. लेकिन अब बहुत सैड रियलिटी है ये हमारी आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रेफर करती हैं क्रीम को, और क्रीम में भी वो जो कि उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, जो मैं इंस्टीट्यूशंस के नाम हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस, वो 3 उन्होंने माइंडसेट करें कि ये 3 और जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन्हीं के स्टूडेंट्स को लेना है. और भी उनको आता है नहीं आता है, एक्सपीरियंस है नहीं है, उसी के साथ अगर वो स्टूडेंट जिसने एक छोटी यूनिवर्सिटी से सेम डिग्री ले रही है, उसको एक्सपीरियंस भी, तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती. एक सेड रियलिटी है. अगेन ये तो माइंडसेट है, ये डिस्क्रिमिनेशन है. तो इस एज अब मतलब आप भी एक यूनिवर्सिटी से निकल के अब आप मल्टीनेशनल के अंदर काम कर रहे हो. अब आप एक बहुत बड़ा सेक्टर है IT का, जहाँ पर आप माशाल्लाह से अपनी, आप क्या समझते हैं कि इस सिटिंग इन 21st सेंचुरी अब माइंडसेट को तब्दील होना चाहिए, या वी कैन लाइक हम इसी माइंडसेट के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल तब्दील होना चाहिए. देखिए, चेंज हमेशा अच्छा होता है. हमेशा चेंज अच्छा होता है, और रेजिस्टेंस भी तो आती है ना चेंज के साथ. बिल्कुल. अगर मैं उसी पे बैठ जाऊं कि जो है नहीं, मेरे पास एक रजिस्टर हो और मैं उसी पे जो है एंट्री करूं और मैं वही 1980 वाली टाइम पे रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है. माइंडसेट को चेंज होना जरूरी है. ठीक है, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, डिग्री इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी उसके साथ है. और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि वो किस यूनिवर्सिटी से था. लेकिन ये डिलेमा क्यों बन गया है? HR प्रोफेशनल्स, HR मैनेजर्स जो बैठे होते हैं, वो क्यों इतना मतलब अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, चेंज, मेरे ख्याल में कल्चर को शिफ्ट करने में HR का बहुत बड़ा हाथ होता है, HR डिपार्टमेंट का. तो HR डिपार्टमेंट क्यों इन चीजों को इनिशिएट नहीं करते हैं हमारी नेशनल कंपनीज के? इनसिक्योरिटीज ये बहुत बड़ी चीज है जी. इनसिक्योरिटीज, मैंने कहा कि नहीं सलमान साहब, आप अगर मैंने आपको हायर कर लिया तो आप मेरी सीट ले लेंगे. मैंने देखा ये है, ये आप इस चीज को, मैं भी नहीं करूंगी, लेकिन ये है. आपने उस स्क्रीन को उठाया, आपको पता है कि भाई ये जो है एक स्टूडेंट है, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, इसका घर का भी डेफिनेटली अच्छे वेल ऑफ होंगे, तो घर का कल्चर भी अच्छा होगा, हमारे पास अच्छे खूबसूरत लोग आएंगे, अच्छी बड़ी जगहों से आएंगे, हमारा कल्चर वैसे ही अच्छा हो जाएगा. तो ऐसा होता नहीं है. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी जो है, जो बिल, ये किस वजह से डेवलप हो रहा है? बहुत
कंपटीशन देखे ना कितना है, आपके दौर में कंपटीशन बहुत है. आप देखें कि हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने पर कि कोई एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर मुझे आई हैव टू पूरा डिस्कस करना है मुझे आपके साथ इस चीज तो वो मैं कैसे उसकी जगह बैठ जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि उसका काम मैं अपने नाम से पेश करूं आगे. ऐसा होता है. क्रेडिट टेकर्स जो होते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था अभी हम ऑफ कैमरा जब बात करते हैं कि जो ऑफिस जोकर्स होते हैं, ऑफिस जोकर्स का काम क्या होता है? बुली करना, लोगों को तंग करना, उनके काम से डिस्ट्रैक्ट करना उनको, ताकि वो जो है अपना काम प्रॉपर ना करें, ना अपना काम वो करेंगे ना दूसरे को करने देंगे. तो ये एचआर के लिए बहुत प्रॉब्लम है. ये एचआर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और लोग इसका फायदा उठाते हैं. वो लोग जो कि इनसिक्योर है वो इस बात का फायदा उठाते हैं, जाके जो है एचआर को कंप्लेंट्स करते हैं. मैं हर रोज इस तरह की कंप्लेंट्स डील करती रही हूँ कि जो है वो तो दोनों बातें कर रहे हैं, वो लोग तो चाय पे एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग तो सिगरेट पीने गए तो अभी तक आए ही नहीं है, और देखें मैं उनका काम तो मैं कर रहा हूँ. ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता, वो अपना काम करके भी गए होते हैं. लेकिन ये एक माइंडसेट बना हुआ है, इनसिक्योरिटीज लोगों में हाई लेवल की है क्योंकि कंपटीशन बहुत है. ठीक है, मैं वापस आऊँगा. प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करना है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम तालीम करके. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद. हमारे साथ मौजूद हैं सईदा सिद्रा अफसर, एचआर प्रोफेशनल हैं एंड शी इज द फाउंडर ऑफ अपेक्स, एंटरप्रेन्योर भी हैं. अच्छा, ये एक आपकी एक और क्वालिटी है आपकी. बहरहाल हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज को हम डिस्कस कर रहे थे. हम बहुत सारे लोगों को जॉब्स देते हैं. अच्छा, एक हमारे यहाँ डिलेमा बन गया है. मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाह रहा हूँ. मैं आपका व्यू पॉइंट लेना चाह रहा हूँ पॉजिटिवली, कि हमारे यहाँ जैसे हमने जॉब्स देनी है तो खास तौर पर मैं एक तबके की बात करूंगा, मुझे बहुत हमदर्दियाँ हैं. एज एन मैं खुद भी, आपको मालूम है कि छोटा सा अदना सा स्टूडेंट तालिब इल्म हूँ एचआर का. मेरी बहुत सारी हमदर्दियाँ हैं हमारे एक खास तबके के लिए. उनको हम रिलीजियसली उनको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं. खासतौर पर हमारा ये जो सैनिटरी का जो स्टाफ होता है, या इसको हम क्या कहेंगे, जेनिटोरियल स्टाफ जो होता है, जो क्लीनिंग के लिए होगा, जो वॉशरूम साफ करेगा, जो हमारे जो है ना कचरा उठाएगा, इसको हमने लिंक कर दिए है अपनी एक जो हमारा मजहब है कि इस जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस लोगों को हम उठाते हैं और उनको हम फिक्स कर दिया है कि ये काम हमने सिर्फ इनसे करवाना है. ये क्या वजह है? एचआर ऐसा क्यों करता है कि क्रिश्चियंस को सिर्फ इस काम के लिए क्यों तलाश करता है? क्रिश्चियंस को, आप हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के मजहब के लोग हैं. ठीक है, शरीयत मोहम्मदी नाजिल है, हम उसके ऊपर, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करो अगर आपको दीन फैलाना है तो. लेकिन हमने ये क्यों टैग कर दिया है कि हमारा जितना भी, आप पूरे हमारे सरकारी दफातर में देख लें, हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल्स में भी देख लें, आपको यही मिलेगा. इसकी क्या वजह है? वही बात है कि इक्वालिटी नहीं दी जा रही है. अपने वही मैंने जैसे आपको बताया, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे एज को लेकर हो, कलर को लेकर हो, रिलीजन को लेकर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो है वो रिलीजन्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती है. इसकी क्या वजह है? क्यों है ऐसा? मतलब कि आज 70-72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए. बिल्कुल ऐसा है, और आई डोंट अंडरस्टैंड. लेकिन ये कि इस पर्टिकुलर तबके को इसी चीज के लिए मुख्तस कर दिया गया है. और होता ये, आई डोंट नो इट्स राइट टू से और नॉट, कि अपनी रिलीजन को ऊपर रखना, मतलब कि सफाई में सेमान है, तो ये हमारा काम नहीं है. अपने घरों में तो सब कुछ करते हैं, अपने घरों में भी तो सफाई निस्फ़ ईमान है ना भाई. लेकिन ऑफिस में अगर आएगा तो वो आएगा, वो आके मेरे जॉन आएगा, जॉन आके मेरी क्लीनिंग भी करेगा, जॉन आके मेरे वॉशरूम को भी साफ करेगा. सलमान नहीं जाएगा वहां पर. सलमान अपना काम ऑफिस में खुद नहीं करेगा. घर में करेंगे, घर में मैं कर लूंगा, लेकिन अपने ऑफिस में जाके अपने जूते मैंने खुद नहीं उठाने. मैंने अपने उसको मुलाजिम को बुलाना है कि जॉन आओ और मेरे जूते उठा कर लेके जाओ और जाके पॉलिश करवा के लाओ, मेरा वॉशरूम साफ करो. बहुत हर्टिंग है. किसी भी आप रिलीजन को लिए उठा ले, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते. ये एक तरह से आप कहें कि ये एक इनह्यूमैनिटी है, ये आप उसको वो नहीं कर सकते. अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर बात करूं, मैं क्योंकि खुद भी हर्ट हूं इस चीज से कि हमारे यहाँ इस चीज को टैग कर दिया गया है.
اس کو ہماری پوری ایچ آر فرٹرنیٹی چھوٹی سی ایچ آر فرٹرنیٹی ہے, کوئی بہت بڑے نمبرز نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ہم کہیں کہ 50,000 کمپنیز ہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل 500-700 کمپنیز ہیں اور سب 500-700 ایچ او ڈیز, ایچ آرز. ان کو کیا انیشیٹ کرنا چاہیے کہ اپنے سیٹ کا یہ مائنڈ سیٹ یا اپنی آرگنائزیشن کے جو آنرز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکیں کہ آپ کو اب اس کے اندر بہتری لانی ہے. جو پڑھا لکھا ٹھیک ہے, ایک تو ان ایڈوکیٹڈ ہے تو اس کو آپ لیبر کے اوپر بھی لے کر جا سکتے ہیں, اس سے کوئی اور کام کروا سکتے ہیں, کوئی اور سکل سکھا سکتے ہیں, اور مکس اینڈ میچ کریں تاکہ وہ پھر ایک الگ کارنر میں بیٹھے ہوتے ہیں آفس کے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے, وہ کسی ایک الگ کارنر میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کا مسلم سٹاف سارے کا سارا آپ کے میس کے اندر بیٹھ کے اچھے برتنوں میں کھانا کھا رہا. دیکھیے یہ بڑا خطرناک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے, اگر اس کو ہم نے ابھی نہیں روکا تو بہت جا کے آگے پرابلمس ہوں گی. کہ ایک جمعدار ہے تو اس کا بیٹا جمعدار ہی بنے گا. ہاں بالکل, یہ آپ نہیں بن سکتا. اچھا اس میں میں سارا قصور ہمیں نہیں کہوں گی, یہ وہاں پہ بھی ہے کہ نہیں تمہیں تو آگے کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے بھی اپنا مائنڈ سیٹ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اگر اسکلس میں بھی جو ہے وہ آگے کرنا چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں سے نکلے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اور آرگنائزیشنز میں کام کر رہی ہے, لیکن بہت تھوڑے سے لوگ, بہت تھوڑے سے, اور اسپیسیفک ہم 10, 12, 15 اس طریقے سے فنگر ٹپس کے اوپر ہم گن سکتے ہیں. بہت ریئر آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو ہندو کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے, لیکن آپ کو کرسچن کمیونٹی کے لوگ کم نظر آئیں گے. اور میں یہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کرسچن کمیونٹی سے کہ اپنے بچوں کو جو ہے کانفیڈینس دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے صفائی کری ہے, میں نے پوچھا لگایا تو تم بھی پوچھا لگاؤ گے, ایسا ضروری نہیں ہے. آپ اس کو موٹیویٹ, یہ بہت زبردست آپ کا میسج ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے جو بھائی ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارے جو دوسرے مذہب کے جتنے بھی جو بڑے بزرگ ہیں ان کو اپنے بچوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ ان کی ایک تو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جب آرگنائزیشن کے اندر لوگ آ جاتے ہیں, میں اپنا میسج سدرا کے میسج کے ساتھ میں لنک کروں گا اس کو ضرور, میں ذرا ایک اور پوائنٹ لے لوں جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے. ایچ آر کا بھی تو یہ انیشیل رول ہوتا ہے کہ ایچ آر اپنی جب جاب ایویلویشن کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون بندہ کیا کام کر رہا ہے بیٹھ کر. تو اس میں بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی سکلز کم ہے یا ہم انہی سٹاف کی ہم جاب ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت اچھا کلچر لگا. میں آئی وزٹڈ KFC, میں نام لے کر بات کروں, KFC میں یہاں کی نہیں آسٹریلیا کی بات کروں, تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ٹرینر جو ہے انہوں نے خاص ایک پورے کا پورا ورک شاپ تیار کی ہوئی ہے صرف اور صرف جینٹولڈ سٹاف کے لیے. جو آپ کا بلو کالر سٹاف ہے, سیکیورٹی ہے, اس کے اندر آپ کا جو پیونز ہیں ان کی, کہ آپ کو اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کس طریقے سے کرنی. جب ملٹی نیشنل ایسے کر سکتی ہیں تو ہمارے ہاں جو دوسری کمپنیز ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا ایسا نہیں ہے کہ کر رہے ہیں, بہت ریئر آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, اور جو آرگنائزیشنز کر رہی ہیں وہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن, ایگزیکٹلی, کیونکہ دے آر پلانڈ. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پلاننگ کیسے کرنی ہے, اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے کہ انہیں اپنا جو ریسورس ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, ان کو کیسے ریٹین کرنا ہے, کیسے امپروو کرنا ہے. ایسی بھی میں نے آرگنائزیشنز دیکھی ہے جنہوں نے کرسچن کمیونٹی سے ہی میں بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے وہی سویپنگ سے اسٹارٹ کیا ہے اور اب وہ آفس میں اچھا کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اسکل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایچ آر کیا رول پلے کر سکتا ہے اس کے اندر کہ ہمیں جب اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, اور کیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں انہیں انیشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ انہیں اسٹارٹ کرنے چاہیے. اور تمام, میں صرف ان جونیئر اسٹاف کی یا میں ڈومیسٹک اسٹاف کی بات نہیں کر رہی ہوں, اوور آل اسٹاف کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کی یہ ویکنیس ہے, اس کی ویکنیس کو اٹھا کے اس کی اسٹرینتھ بنائیں. ایچ آر کا کام یہ ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں ابھی جو سدرا نے کہا کہ ہمیں جو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور جو خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں جو کرسچن کمیونٹی سے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کی اسکل کے اوپر بھی کام کریں, ان کی ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کریں, ان کو یونیورسٹیز میں پڑھائیں. ان کو پھر اگین بات آ جاتی ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے تو آپ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کریں. بہت سارے جو چیریٹی کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اسکالرشپس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. بہرحال آگے موو کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم رویوں کے اوپر آ جاتے ہیں. دس از جو آپ بات کر رہی تھی, میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایمفسس اس لیے کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے, یہ ہمارے پورے پاکستان میں ہے, اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی اس ٹاپک کے اوپر خاص طور پر گفتگو کر رہا ہوں. وہ ایکسیپشنز کی بات آ رہی تھی, فلاں بندہ CFO بیٹھا ہوا ہے, بس ایک بندہ ہزاروں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی نمبر نہیں, آٹے میں نمک کے برابر یا اونٹ کے منہ میں زیرہ. اچھا جی, ہم جو ہمارا آرگنائزیشن کا کلچر ہے
यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत होता है और पाकिस्तान में पूरी पॉलिटिक्स ही हो रही होती है, तो पार्लियामेंट एक तरफ, मछली बाजार एक तरफ, तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी लॉबीज बनी होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, तो उनको एचआर किस तरीके से, क्या एंगल क्या है एचआर का, देखने का एंगल क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो पॉलिटिक्स है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, छोटे से छोटा बिजनेस भी हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो हर जगह पॉलिटिक्स पाई जाती हैं। उसके अंदर वो आपको बुली पर्सन भी मिलेगा, गॉसिप्स भी मिलेंगी, आपको क्रेडिट टेकर्स भी मिलेंगे, आपको माइक्रो मैनेजर्स भी मिलेंगे। माइक्रो मैनेजर्स जो है ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, यानी कि मैं हूँ, मुझे पता है हमारा मैनेजर, मेरी ये जॉब नहीं है, लेकिन मुझे उससे बढ़कर अपने आप को, अपने जो मुझे रिपोर्टिंग है, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दूं, या मैं जो मेरी रिपोर्टिंग भी नहीं हो मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दूं। माइक्रो मैनेजर्स की वजह से अच्छे एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। माइक्रो मैनेजर्स, ये बहुत एक, आपने शायद कभी मेरा पेज विजिट किया तो मैंने उस पर एक कोड भी लगाया था कि बेस्ट पीपल लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो मैनेजर्स। मैं बिल्कुल इसको देखा और इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ कि एम्प्लॉयज डू नॉट लीव द कंपनीज, दे लीव बैड बॉसेस। एग्जैक्टली जो अब उसमें रिटेंशन तो ना होने के बराबर होती है। फिर उसमें बहुत सारी जो अच्छा जो एसिड होता है, एसिड कहेंगे या रिसोर्स कहेंगे, रिसोर्स कहना ज्यादा बेहतर है, एसिड तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बुरे रवैयों, जो मैनेजर्स हैं उनके बुरे रवैयों की वजह से वो छोड़कर चला जाता है। किस तरीके से हम इसको, अगर हमें कैटर करना हो या हमें इसको वो क्या कहते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है इसका ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट में एक बंदा या एक एम्प्लॉई जो है उसके साथ मैनेजर का रवैया सख्त है, कड़वा है, डांटता है और जोर जोर से उसको शाउट भी करते हैं, हमारे यहाँ पे कल्चर है, उसका पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा होता है पूरे का पूरा। इस ट्रिकल डाउन इफेक्ट को एचआर किस तरीके से देखता है जब खास तौर पर ग्रीवियंस के मामलात आते हैं? कमेटीज बनती हैं या चीजें बस इधर से देखी उधर से गुजार दी और नहीं, ऐसा नहीं, बड़े मैनेजर को देखना है, छोटे को छोड़ देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी मेरे पास इस तरह की, लेकिन यूजुअली गॉसिप्स को लेकर बहुत होता है। गॉसिप्स में खास, अच्छा सॉरी मैं आपको बात नहीं कर रहा, गॉसिप्स में लड़कियां ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लड़के ज्यादा इन्वॉल्व? लड़के भी होते हैं। अच्छा, अब लड़के भी होते हैं? अब तो लड़के भी होते हैं, लेकिन ये ग्रुपिंग सिस्टम जो होता है, ग्रुपिंग सिस्टम जो है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ग्रुप्स तो बनने ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, जहाँ मुझे फील होता है कि इनमें ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया, और मैं बहुत स्कैनिंग आई रखती हूँ इस मामले में, कि स्कैनिंग आई रखती है जी। तो मैं उसमें फौरन से, और उनको मैं इस तरह से सेपरेट करती हूँ कि उन्हें पता भी नहीं, उनको लगता है कि वो प्रमोट हो रहे हैं। एक्चुअली तो हेल्दी रोल तो ये है एचआर का, कि उन्हें फील ना हो, क्योंकि मुझे उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी अपना रखना है, उन्हें मोटिवेटेड भी रखना है, ताकि मैं उन्हें रिटेन रखूं अपने पास, क्योंकि वो मेरे रिसोर्स हैं। वही बात है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? वो कोई टेबल चेयर नहीं है, वो कोई एसी नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं है, वो एम्प्लॉई है, वो आपका अच्छा रिसोर्स, वो आपका अच्छा एम्प्लॉई है। सो मुझे उसको रिटेन करना है, उसकी वजह से मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर खराब नहीं करना है। तो मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करूंगी? मैं स्ट्रैटेजीज ये करूंगी कि मैं उसको इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, ऑल्दो मैं एचआर में, अगर मैं एचआर की बात करूँ, मैं एचआर में ही उसको किसी और डोमेन में कर दूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मैं उसको कॉम्पनसेशन में ले आऊं, या रोल शिफ्ट कर दिया, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स उसका रोल शिफ्ट कर दिया। मैंने उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं करी, मैंने सिर्फ उसका रोल, बट उसको एक नई स्किल भी सीखने को मिल जाती है, सीखने को मिल गई। जॉब रोटेशन प्लान जो होता है आपका, आप उसके ऊपर काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा है। और यही एक्चुअली मेरा ख्याल है कि यही बेसिक चीज है जहाँ पर चीजें होनी चाहिए। प्लीज मजीद थोड़ा सा इसके, जॉब रोटेशन की बात आई है तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर रोटेशन नहीं, तमाम डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर रोटेशन होनी चाहिए। उसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, एचआर के जो लोग हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि 3 साल तक जो है एक एम्प्लॉय को, जो भी उनका एम्प्लॉय है, उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना है, 3 साल बाद उसको शिफ्ट करना है, वरना वो एम्प्लॉय आपका अच्छा एसेट तो रहता है, साथ ही आपके लिए इनसिक्योरिटीज भी पैदा करता है। आपके लिए? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। एम्प्लॉय जब मुसलसल एक जगह काम कर रहे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल चीजें जाने लग जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया आपने जी। तो
ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا ڈپارٹمنٹ یا اس کا ڈومین یا اس کا ورک رول جو بھی ہے اس کو چینج کریں, اس کی پلیس چینج کریں. لوگ جن کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتے تو 3 سال بعد چینج کریں, 3 سال بعد نہیں 5 سال بعد چینج کریں, ورنہ اس کے بعد آرگنائزیشنس کے لیے وہ بہت پرابلم ہوتا ہے. یہ بڑی مطلب الارمنگ بھی ہے یہ جو آپ نے جو پوائنٹ, واقعی ہی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر ایک شخص مسلسل 3 سال تک ایک ہی رول پر بیٹھا ہوا ہے, that is not good for the organization. Not good for the organization. 3 سال نہ صحیح چلے 5 سال, 5 سال سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. ایون میں اگر کام کر رہی ہوں کہیں پہ, میں اپنے لیے بھی, میں انڈیویجول کے لیے بھی بات کر رہی ہوں, اس کو بھی موو ہونے کی ضرورت ہے, اس کو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے. وہ چینج ایکسیپٹ کیسے کرے گا اگر وہ 15 سال سے ایک ہی جگہ کام کر رہا ہے, تو اس میں کیا اسکلس ڈیولپ ہوں گی؟ اس نے تو کلچر نہیں ایکسپیرینس کرے, اس نے وہ لوگوں سے باتیں نہیں کر رہی ہے, وہ باہر جا کے اگر خدا نہ خاصا جیسے ابھی کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. میں اگر 15 سال سے فار ایگزامپل کہیں کام کر رہی ہوں, مجھے آل آف سڈن کسی بھی ریزن کی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے, تو میرے اندر تو وہ کانفیڈینس ہے ہی نہیں کہ میں نئے لوگوں سے ملوں, ان سے بات کروں یا کچھ کروں. سو میرے خیال سے ایز اے انڈیویجول مجھے اپنے آپ کو 5 سال بعد چینج کرنے کی ضرورت ہے, وہ چاہے میں آرگنائزیشن چینج کروں یا آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کر کے اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کروں, اپنا ڈپارٹمنٹ یا اپنا رول تبدیل کروں. اور آرگنائزیشن کو چاہیے امپلائی جو 5 سال سے آپ کے پاس سیم جگہ پہ سیم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے, اس کو موو کریں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیا اس کو ہم کیا اس کو لنک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایچ آر کا یہ جو رول ہے, از اٹ کالڈ امپلائی انگیجمنٹ؟ امپلائی انگیجمنٹ ہم کہیں گے کہ ایچ آر کو اس کے اندر کتنا موبلائز ہونے کی ضرورت ہے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو امپلائی انگیجمنٹ کے لیے؟ جی. دیکھیے امپلائی انگیجمنٹ کے لیے اوبویسلی جو بھی پرٹیکولر پرسن اس کی جو پوزیشن ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن ہے, اس کا آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں, اس کی اتنی انگیجمنٹ ہونا ضروری ہے. اگر وہ انگیجمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اکارڈنگلی اس کی انگیجمنٹ کریٹ کریں, یا جو بھی اس کا رول ہے وہ آپ ڈیفائن کریں تاکہ وہ انگیج رہے. دیکھیں جو امپلائی انگیج نہیں رہے گا وہ پالیٹکس کرے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز, وہ خالی دماغ خالی بیٹھے شیطانی سوجے گی, بالکل گاسپس کرے گا, بلی کرے گا, اپنے لیے کریڈٹس بنیں گے. میں نے کوئی کام تو کیا نہیں, میں اس کا آئیڈیا چرا لیتا ہوں, یہ میں بتا دیتا ہوں, میری بابا ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسا, ہوا ہے ایسا, کئی بار ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے بہت نیا ایچ آر جوائن کیا تھا جب مجھے ایچ آر کا مطلب بھی نہیں پتا, میں نے کوئی اسٹڈیز نہیں کی تھی, ایم بی اے پھر میں نے بعد میں کیا ہے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہوتا ہے. اب ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تھا, تو اپنا کام کر کے میں آگے اپنے دوسرے جو ساتھ میرے کلیگ تھے اس کو میں دکھا دیتی تھی, اور وہ جا کے باس کو بتا دیتے تھے یہ کام تو میں نے کیا ہے, اور یہ کچھ عرصے بات ہے. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں, بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو ایکسپیرینسڈ ہے, ان کے آئیڈیاز چوری ہو جاتے ہیں. یہ ہر ایک, یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ ہر اس انڈیویجول کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ٹیلی ویژن پر اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, اور ان کو جب وہ اس چیز کو ریلیٹ کریں گے نا اپنی پرسنالٹی کے ساتھ, اپنے ورک پلیس کے ساتھ, تو ان کو یہ انڈرسٹینڈ ہوگا کہ واقعی ہی یہ ایک چیز ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور سیدہ سدرا نے بہت زبردست طریقے سے اس کو ایڈریس کیا. پروگرام میں مجھے ایک وقفہ شامل کرنا ہے, کہیں مت جائے گا, بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سیدہ سدرا میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا سدرا, یہ جو ہم بات کر رہے تھے آرگنائزیشن کی کلچر کی, آرگنائزیشن کی پالیٹکس گاسپس کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے معذرت کے ساتھ, کہ یہ ہمیں کیوں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی امپلائی آتا ہے آرگنائزیشن میں, کیونکہ بات ہو رہی تعلیم و تربیت کی. ہمیں تربیت کرنے کے لیے جب ہم ڈپارٹمنٹس میں آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ایچ آر از اے مدرلی رول. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے ایچ آر, تو وہ اپنے بچوں کی ماں تو تربیت کرتی ہے, بہت ناز و نخرے اٹھاتی ہے, لیکن ایچ آر تو جگہ جگہ پر آپ کے اوپر کٹس لگا دیتا ہے. آپ کی ایک چھٹی ہو گئی, آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, آپ کٹس لگانا شروع کر دیتا ہے. تو ایچ آر کا رول کیا یہاں پر آرگنائزیشن کے لیے آرگنائزیشنز میں ولنریبل ہوتا ہے, یا ایچ آر جان بوجھ کر اٹ سیلف از اے ولنریبل؟ نہیں, ایچ آر دیکھیں, ایچ آر صرف جو امپلائیز ہیں ان کو سرو نہیں کر رہا. ایچ آر کا کام ہے اپنے آرگنائزیشن کو بھی سرو کرنا اپنے امپلائیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا. اگر میں ایز اے ایچ آر پرسن اگر میں اس چیز کو اسٹرکٹ نہیں ہوں گی کہ آپ ٹائم پر کیوں نہیں آتے, ڈسپلن کے معاملات میں, بالکل, تو پھر سب ہو جائے. اب ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے, آج انہوں نے چھٹی کری تو کل میں کروں گا. ہمارے کلچر یہی ہے,
جیسے ہم کلاسز بنک کر لیتے تھے. جی. تو یہ آفیسز میں بہت روٹین میں ہے یہ کہ جو ہے چھٹیاں کر لینا. اور اگر اس جو بھی آرگنائزیشن یا HR اگر اس میں اسٹرکٹ نہیں ہے, ان کی آرگنائزیشن سفر کرتی ہیں. اچھا, خاص طور پر چھٹیوں کے معاملے میں وہ طبقہ بڑا حاضر دماغ ہوتا ہے جو کہ 3 سال گزار چکا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. ایسے ہی ہے نا. تو یہ سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ سائیکالوجی وہی بات ہے نا کہ 3 سال کے بعد آپ کا جو امپلائی ہے وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. اچھا, تو آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے زیادہ امپلائی سے کام بھی نہ کروائیں؟ نہیں, ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں. وہ تو شارپ ہو جاتے ہیں, ان کو راز پتہ چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو مطلب وہ اتنا کیونکہ وہ 3 سال سرو کر چکے ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بینیفٹس اتنے ان کو پتا ہے کہ مجھے یہ بینیفٹ ملے گا, میری اتنی چھٹیاں ہیں, میرے اتنے فنڈز اب جمع ہو گئے ہوں گے. وہ پلان آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے. اچھا, اپنی چھٹیوں کے حوالے سے تو اوبیسلی اگر چھٹی ہے تو کیجول لیوز ہوں یا دوسری لیوز ہوں, وہ تو اوبیسلی امپلائی کا رائٹ ہوتا ہے, وہ تو کرنی چاہیے. بہرحال یہ ادر دین دا ٹاپک ایک چھوٹی سی چیز تھی. ایکسیپٹیبلٹی, جو نئے امپلائیز آتے ہیں, پرانے امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مجھے آج تک کہیں پر بھی, میں آن کیمرہ ہی بات کر رہا ہوں, اور مجھے دیکھنے والے تمام دوست جو میرے دیکھ رہے ہوں گے وہ یقیناً کہیں گے کہ واقعی بھائی یہ بات تمہاری ٹھیک ہے. مجھے آج تک کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب بھی میں گیا ہوں نا, مجھے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی. مجھے لگتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے ایٹیٹیوڈ کی پرابلم ہے, کہ شاید اسٹرکٹ ہوں, یا شاید تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے کہ آؤٹ اسپوکن ہوں, تھوڑا سا چیزوں کو گہرائی کے ساتھ یا فوکس کے ساتھ. میں تو اپنا کام کر رہا ہوں, لیکن ایکسیپٹیبلٹی کیوں نہیں؟ ایکسیپٹیبلٹی اس لیے نہیں کیونکہ لوگ چینج نہیں چاہتے ہیں. جو ایک جگہ کا ہو, چلیے کہتے ہیں کہ اب وہ معذرت میں آپ کی بات اس کے اوپر لوں گا, لیکن میں ساتھ ساتھ بات, کیونکہ میری اپنی بات آ گئی نا, تو مجھے تو ایجوکیشن لینی ہے نا, اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کی برائی کر رہا ہے تو ایک بندے نے کی, اگر 10 بندے نہیں کر رہے تو آپ ٹھیک ہیں. لیکن ہر آرگنائزیشن میں ہی اگر مجھے یہ چیز دیکھنے کو ملے تو پھر تو آئی شوڈ مینڈ مائی ویز, یو نو. ایگزیکٹلی. پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہیں بیٹھ کے خود سوچنا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی, آپ کے دل میں ایسی نہیں ہوگی کوئی بات, ہو سکتا ہے آپ کے لہجے میں ایسا کوئی آ رہا ہو. آپ کو پتا ہے آپ کی باڈی بھی جو ہے ایک لینگویج بناتی ہے, اور وہ سامنے والے کو ایک میسج ڈلیور کر دیتی ہے. میں کچھ بھی نہ بولوں اور مجھے پتا ہے مجھے سامنے والے کو کیا میسج دینا ہے, بنا بولے میں بڑے آرام سے دے سکتی ہوں, اور وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, اس پہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ورکنگ کرنا ضروری. اور یہ صرف آرگنائزیشن کی بات نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں بھی کوئی ایک بات سے کوئی اتفاق نہیں کر رہا ہے, ایک شخص نہیں کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. اگر سب نہیں کر رہے لیکن آپ کے اس بات میں کوئی پرابلم نہیں. میرے جو ایکس باس تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا 10 لوگوں کی ٹیم ہے, تو یا تو 9 لوگوں کی سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, یا 9 لوگوں کو اپنی طرف کر لو. بالکل. تو یہ تو ہے اوبیسلی. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا, میری تو بات درمیان میں, اپنی بات تو میں ہمیشہ کر دیتا ہوں, پتہ نہیں کون کون سے ایکسپیرینسز مجھے ہوئے ہیں. تو ایکسیپٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ینگ اسٹاف, نیا ملٹی نیشنلس کو اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے بینرز لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیٹ پرٹیکولر جوائنڈ اس آن دیٹ ڈے, اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایکنالجمنٹ بھی دے رہا ہوتا ہے, سکسیس اسٹوری دے رہا ہوتا ہے. ابھی وہ ایم ٹی اوز لگ رہے ہیں, بٹ ان کی اتنی بڑی بڑی چیزیں, بینرز, آل دیٹ اسٹف. کیا یہ کلچر کی بات ہے, آرگنائزیشن کا کلچر ایسا ہوتا ہے, یا لوگ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں؟ دیکھیے, لوگ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے انسیکیورٹیز ہوتی ہیں آرگنائزیشنس میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. آرگنائزیشنس چاہتی ہیں چینج آئے, فریش لوگ آئیں, نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں, تاکہ ان کی آرگنائزیشن گرو کرے. ساری ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ ان کے لیے چینج آئے اور وہ ورلڈ کے ساتھ چلیں. انفارچونیٹلی بڑی سیڈ ریئلٹی ہے کہ آرگنائزیشنس کے اندر جو اولڈ اسٹاف ہے ہمارا, وہ ہمیں اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے مینیجر HR کا رول جب لیا تھا تب میں اس وقت 26 ایئرس کی تھی, اور جو میرے ساتھ ایک فائنینس مینیجر تھے, he was like 56-57 years. اس نے کہاں ایکسیپٹ کرنا تھا آپ کو؟ کیونکہ میں مینیجر HR تھی, تو میرا کام تھا کہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانا. اور اب کے بچے آگے پڑھ کر اور ہم پہ مسلط ہو گئے, اور ابھی آئی ہو, تمہیں کچھ نہیں پتا.
میں ان کو obviously ایک ایج کا بھی آپ کے ایک گیپ آ جاتا ہے, حیا آ جاتی ہے نا انسان کے اندر, رسپیکٹ آ جاتی ہے, تو اس میں ایج کا بہت سفر کرتا ہے ان معاملات میں. تو جو ایک سینیئرٹی ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھتے ہوئے لوگ نہیں, جو سینئر لوگ ہیں جو تھوڑے سی ایج سے تھوڑا سا اوپر آ گئے ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. یوزلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے کوئی دوسرے کلیگس کے ساتھ جو آپ کی ایج کے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہیں, لیکن جو بہت زیادہ سینئر ہیں ان کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسا کیا ہے, مطلب کیوں یہ جو سائیکالوجی ہے, اگین سائیکالوجی کی بات ہے, ہم آرگنائزیشن بیہیویئر کی بات کرتے ہیں, ہم سائیکالوجسٹ کے طور پر ہی آرگنائزیشن کو چیزیں رن کر سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یہ وہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں HR میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں کو, ملٹی نیشنلس کی جیسے میں نے بات کی یہ ڈفرینٹ ہے اور یہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, اگین ڈسکریمنیشن ہے, کس طریقے سے چیز چینج ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں اب مائنڈ سیٹ آپ کو جو ہے نا موٹیویشن اسپیکرس جو اب ماشاء اللہ کافی ہمارے پاس آپ بھی ہیں ماشاء اللہ, تو موٹیویشن اسپیکرس جو ہے آپ کو موٹیویشن سیشنس رکھنے چاہیے, موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے امپلائیز کو, ان کو سیکیورٹیز جو ان کی ان سیکیورٹیز ختم کرنی چاہیے. لیکن یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ آپ سیشنس رکھوا لیں کروا لیں. آرگنائزیشنس کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں, ہم اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کریں, ایک ٹائم نہیں ہے, پھر ہمارے پاس کاسٹ نہیں. کاسٹ کا تو سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے نا جب آپ T&D کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کچھ دیں گے تو آپ کو ریٹرن آئے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ریٹرن ان سے لیتے رہے اور آپ ان کو کچھ دیں نا. تو آپ جب اپنے امپلائیز کی گرومنگ پہ ورکنگ کریں گے, آپ کے امپلائیز آپ کے ریونیو پہ کام کریں گے. سو یہ تو گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے, تو یہ آرگنائزیشنس کو کرنا چاہیے میرے خیال سے, جو انسیکیورٹیز ان کو ختم کریں. اور یہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے, آئی تھنک اس کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ بہت زبردست گفتگو رہی ہے. میں لاسٹ میں ایز این HR پروفیشنل مجھے ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے. ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ایک شخص نوجوان ایک شاپنگ پلازا سے اس نے فوڈ کورٹ سے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور سوسائڈ کیا اس نے. ڈیفینیٹلی اسلام میں جو دین اسلام میں, صرف اسلام نہیں دین اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے, اور اللہ رب العزت معاف فرمائے اس شخص کو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو یہ جو قصور ہے یہ ہمارے کلچر کا قصور ہے, پڑھا لکھا ہے, نوجوان ہے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. ایک پوری کی پوری اس کے ساتھ چین ہے, مطلب کہ پوری فیملی ہے, سب کچھ ڈسٹرب, سوسائٹی ڈسٹرب. میں تھوڑی سی اس چیز کے اوپر آپ کا ایز این HR پریکٹیشنر میں آپ کا ویو پوائنٹ لینا چاہوں گا, کیونکہ مجھے پرسوں ترسوں سے میرے جسم کے اندر ابھی تک جھرجھراہٹ ہے کہ جس طریقے سے میں نے اس کو دیکھا اور میں 2 سیکنڈ سے زیادہ اس شخص کی اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکا. کیا رول پلے کر سکتا ہے ایز اے HR, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر؟ آپ آڈینس کو کیا پیغام دیں گے؟ آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے, آڈینس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو جگانے کی, جو سور ہے ان کو یہ بتانے کی کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے ملک کے لیے, شہر کے لیے. خدارا ان بچوں کو چانس دیں, آگے آنے کا موقع دیں. نہیں ہے لوگوں کے گھر میں روٹی, لوگ 2 دن بھوکے رہتے ہیں, پڑھے لکھے بچے ہیں. اور کیوں نہیں ہوگا ایک لڑکا جو جیسے کہ انٹرویو پہ بتا رہے تھے کہ وہ صرف 5,000 مہینے کی کمائی, کیا ہوتے 5,000, کیوں نہیں کرے گا وہ خودکشی؟ پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے, آپ کے کھانے کی قیمتیں جو ایک بیسک نیڈز ہوتی ہے انسان کی, ایک شیلٹر ہوتا ہے, کپڑا ہوتا ہے اور ایک روٹی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں کہاں ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں؟ وہ بچے جو وہ یوتھ جو کہ اتنی محنت کر کے چھوٹے چھوٹے ٹیوشنس کر کے اپنی ڈگریز حاصل کریں اور اس کے بعد ان کو پتہ چل رہا ہے ان کے لیے تو جابس ہی نہیں ہیں, تو کیا کریں گے؟ خودکشیاں ہی کریں گے. اور تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت غلط ہے. جیسے بھی کر کے فری لانسنگ وغیرہ کر کے تھوڑا بہت کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے. میں بھی بولوں گی کہ اب ماں باپ کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں, کچھ نہ سوچیں, اپنے ماں باپ کا سوچیں جن کو آپ تو مر گئے, آپ نے ماں باپ کو جیتے جی مار دیا. مجھے نہیں لگتا اب اس کی ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ فیل کرتی ہوں گی. تو میرے خیال سے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے, یوتھ کے لیے یوتھ پروگرامس رکھیں
کچھ ان کے لیے کچھ ایسا سیٹ اپ کریں کہ ان کی تھوڑی بہت روٹی تو گھر لے کے جائیں اپنے, اتنا تو کر سکیں جس پہ یہ اپنے آپ کو سروائیو تو کر سکیں, اس لیول پہ لے کر آ سکیں ہاں اب یہ جو ہے میں اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہوں. ایک امید ہو نا ان کو تو کوئی امید ہی نظر نہیں آئی. مجھے یقین ہے اس بچے کو کوئی امید نظر نہیں آئی ہوگی کہ اس کے پاس کو لگا ہوگا کہ اب میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, راستہ ہی نہیں بچا ہے سوائے سوسائڈ. بہت ہمت والے لوگ, میں کہتی ہوں جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بزدل ہوتے ہیں, نہیں, بہت بڑا کام ہے اپنی جان لینا. ایک سوئی بھی لگتی ہے تو اچھل جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. وہ شخص جو یہ جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ اگلی سانس مجھے نہیں آئے گی, وہ اتنا بڑا کہ وہ بہت بڑا دل والا ہے. تو یہ نہیں کریں, بہت بڑی بات ہے. اور یہ صرف آپ اپنی دنیا نہیں خراب کریں, آخرت بھی خراب کریں. بس ماں باپ کا سوچیں. اور میری تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان بچوں کے لیے کچھ اس طرح کے سیٹ اپ کریں کہ یہ اپنے یہ جو یوتھ نکل رہی ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے, لٹرلی بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں. میں ہر روز انٹرویوز کرتی ہوں, اتنے اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اپنے فیوچر پلانس بتا رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوگا اس کا کوئی فیوچر کہ میرا بھی ایسا گھر ہو, میری بھی ایسی گاڑی ہو, میں بھی ایسا آفس جاؤں, میری بھی بیوی بچے ہوں. ہر کسی کے اپنے پلانس ہوتے ہیں, خواب ہوتے ہیں. اس نے تو وہ سب ضائع کر کے اور چھلانگ لگا دی. کیا سوچا ہوگا, کتنے اس کے مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوں گی, میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کری, میرے بھائی نے اتنی ایجوکیشن حاصل کری, میں کچھ سرو نہیں کر پا رہا, میں فیلئر ہوں. بچوں کے دل میں جو نئی یوتھ آ رہی ہے ان کے مائنڈ میں اگر یہ بات آ جائے کہ ہم فیلئر ہیں تو وہ کیسے سرو کریں گے. پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے اگر ہم ان بچوں کو یوٹیلائز کریں. اپنی گود میں لینے کی ضرورت ہے, اپنی آرمس کے اندر لینے کی ضرورت ہے, اپنی شیلٹر کے اندر لینے کی ضرورت ہے. لاسٹ میں ایز آپ نے ماشاء اللہ سے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا, اور ڈیفینیٹلی جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان تک یہ پیغام پہنچا ہوگا. کیا کہیں گے, موٹیویٹ کس طریقے سے کریں گے آج کے یوتھ کو, آج کے لڑکوں کو, لڑکیوں کے؟ میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ پروگرام اور وقت کی قلت جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے. آخری 1 منٹ اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جو کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنی جان تک دے دیں. نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ ابھی دیکھیں, ابھی جو وقت ہے اس وقت کووڈ کی سچویشن میں آپ کو اگر میں بات کروں سلمان, کچھ ٹائم بعد صرف آئی ٹی رہ جائے گا, باقی ساری چیزیں ختم. اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں, آپ آئی ٹی میں اپنے آپ کو اتنا آگے کر لیں, آئی ٹی ہی ہے آگے, اسکلز سیکھیں. آپ کو آفس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو یہ ہے ہی نہیں کہ مجھے باس بلا رہے ہیں, مجھے باس کی ڈانٹ سننی ہے, مجھے اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہے, اتنی سیلز کرنی تھی, اتنی ہوئی ہے, گھر کیا لے کے جاؤں گا, کیا کروں گا, ایسے کچھ. آپ اپنے اندر وہ اسکلس رکھیں جس میں آپ کو لگے آپ بیسٹ ہیں, آپ سے زیادہ بہتر وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو جج کریں, بیٹھے گئے سوچیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو میں بہترین کر سکتا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی اور اچھا نہیں کر سکتا, اور اسی کو اٹھائیں اور اسی پہ جو ہے وہ آپ کام کرنا شروع کریں. ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ہو آپ موٹیویشن جو ہے اسپیکرس کو سنیں. آپ سب سے بڑی چیز ہے آپ قرآن پاک پڑھیں, سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات ہے. سجدہ کریں, اللہ سے ڈسکس کریں. آپ میں جب بھی بہت پریشان ہوتی ہوں سلمان, تو میرے سجدے اتنے لمبے ہو جاتے کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گھنٹے گزر جاتے ہیں, اور میں رو رہی ہوتی ہوں, اور جب میں سجدے سے اٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پریشان تھی ہی نہیں, سب ختم. تو اپنے آپ کو اتنا بیکورڈ, یہ یقیناً شیطان ہوتا ہے, آپ نے نہیں آنا شیطان کی باتوں میں, آپ نے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا ہے. اپنے لیے آپ خود موٹیویشن اسپیکر بن جائیں, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اور اپنے پیرنٹس کا سوچیں, اور اسکلس لے کر آئیں, خوش رہیں, اور ملک کو سرو کریں. بہت شکریہ سیدہ سدرہ. بہت ساری گفتگو مزید ابھی میں کر سکتا تھا آپ سے, بٹ اگین وقت کی قلت. ناظرین, سیدہ سدرہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں آج کے پروگرام میں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مزید بھی پروگرامز کریں. اور آخری میں جو پیغام ظاہر سی بات ہے تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم سے دینا میری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں مطلب کہ آئی فیل مائی سیلف بہت غمزدہ ہوں میں اس چیز سے, خاص طور پر جو پچھلے 1 ہفتے کے اندر 2 واقعات ہوئے. ایک تو ہم میڈیا کے اوپر بہت کم ہائی لائٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں, ہمارے جو لوگ ہیں ان میں کچھ تھوڑا سا دین کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, جسٹ بیکاز آف دا میٹیریلزم یا گلیمر کی وجہ سے, یا ہماری جو جیسے سیدہ سدرہ نے کہا کہ شیطان ہے جو آپ کو بہکاوے میں لے کر آتا ہے.
وہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان کو پیچھے نہیں لگانا اپنے، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہرحال میری بہت ساری I just only can say it کہ میری کمیزریشن ہے ٹو دا فیملی، ان کا بہت بڑا لاس ہے اور وہ لاس ریکور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ کلمہ گو مسلمان، ہمارا ایک مسلمان بھائی خودکشی کر گیا صرف اور صرف مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ کر۔ بہرحال میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کسی شخص کو ڈپریشن ہو رہا ہو یا انگزائٹی فیل ہو رہی ہو یا اس کو برے خیالات آ رہے ہوں، تو میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر بھی، اور مجھے میرے ٹی وی چینل کے اوپر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا۔ اور جیسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ کہیں پر کوئی جاب کی اپرچونٹی ہو تو وہ ان کے لیے کریٹ کر سکیں۔ اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے بات کریں، نماز پڑھیں۔ نماز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جب آپ کا دل کرے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو تو قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک صورت آپ کو، خاص طور پر میں انگزائٹی اور ڈپریشن کے لوگوں کے لیے جو علاج ہے وہ سورہ علم نشرح اور سورہ والضحیٰ، ان کو ضرور پڑھا کریں، ان کی تفسیر پڑھیں، ان کی تشریح پڑھیں۔ بہرحال آج گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا طویل ہو گیا، اور کیونکہ کچھ سینسٹیو گفتگو تھی، میں بہت مشکور ہوں اگین اسی طرح آپ کا۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔